یہ وقت تھا 1979 کا اور پاکستان کا ایک لیڈر جیل میں بیٹھا تھا اور اس ٹائم پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا، یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کا ایرا تھا۔ اور یہ سیاست دان جیل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، اس وہم اور گمان کا شکار تھا کہ شاید میری پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ لویل ہیں، شاید میرے وفادار مجھے یہاں سے آزاد کرائیں گے، شاید ہمیشہ کے لیے میں اس قید میں نہیں رہوں گا۔ اور اس کو لگتا تھا میری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اتنا پریشرائز کریں گے اس ڈکٹیٹر کو کہ ایک دن میں باہر آ جاؤں گا۔ اور اس کو یہ بھی لگتا تھا کہ شاید عوام سڑکوں کے اوپر آ جائے گی اور مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میں باہر آ جاؤں گا، لیکن ایسا ہو نہ سکا اور پھر اس لیڈر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ تو سچویشن تھی 1979 کی، لیکن ایسی ہی سچویشن آج بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ آج بھی ایک ایسا لیڈر موجود ہے، ایک ایسا پولیٹیکل لیڈر جس کو لگتا ہے کہ عوام اس کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتی ہے، جو کہ کسی حد تک اس میں حقیقت بھی ہے، لیکن کافی حد تک اس میں ایگزیجریشن بھی ہے۔ اس لیڈر کو بھی لگتا ہے کہ شاید میرے جو لوگ ہیں، جو میرے نام کے اوپر الیکٹ ہو کر آئے ہیں، شاید وہ لوگ کچھ اس طرح کی گرینڈ اسٹریٹجی پلان کریں گے کہ میں باہر آ جاؤں گا۔ وہ اس حد تک پریشرائز کریں گے، احتجاج کریں گے، عوام کو سڑکوں کے اوپر لائیں گے، بلاکیڈ کریں گے اور پھر مجھے ریلیز کر دیا جائے گا۔ آزادی میری قسمت بن جائے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں اس بار بھی، کیونکہ اس بار بھی جو اس سیاست دان کو لگ رہا ہے کہ باہر کے لوگ میرے وفادار ہیں، لویل ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ آج کی جو پارٹی ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس گمان کے ساتھ کہ مجھے آزاد کرایا جائے گا، وہ ہے عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی جو کہ خالی نعروں کے اوپر چلتی ہے، ایک ایسی پارٹی جس کی قیادت تقسیم شدہ ہے، ایک ایسی پارٹی جو مسلسل فریب کے اوپر چلتی ہے، اکثر ہی عوام کو کہتی ہے روڈز کے اوپر آ جاؤ، لیکن پھر وہ خود ہی غائب ہو جاتی ہے، اکثر ہی عوام کے، عام آدمی کے بچوں کو سڑکوں پر ذلیل کرا کے، جوتے پڑوا کے، جیلوں میں ڈلوا کے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ یہ اپاہج پارٹی بن چکی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے چلے جائیں تو بہترین قسم کا ووٹ بینک تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ چاہے آپ 2024 کی بھی بات کریں تو کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ عوامی طاقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اگر آپ پاکستان میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں کا کمبینیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس سمپتھی ہونی چاہیے، اور سمپتھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2024 کے الیکشن میں موجود تھی۔ خان صاحب کے اوپر کرپشن کے اور پھر باقی اتنے سارے چارجز تھے، دہشت گردی کے 100+ چارجز، اور ان چارجز کے تحت ہو کیا رہا تھا؟ ان چارجز کے تحت عوام جو ہے یہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جب خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ سمپتھی مزید بڑھ گئی۔ جیل سے پہلے جب خان صاحب احتجاج کر رہے تھے، ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی تو یہ سمپتھی مزید بڑھ گئی۔ This was the perfect combination if you want to win election in Pakistan. اور یہی وجہ تھی کہ 2024 میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج کل کی پاکستان تحریک انصاف ایک اپاہج پارٹی کیوں ہے؟ ان کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پھوٹ کا شکار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پھوٹ کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات ہے ان کے منتخب اراکین، یعنی کہ ان کے ایم پی ایز، ان کے ایم این ایز جو سسٹم کے اندر رہ کر اپنا مفاد تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن
خان صاحب کی رہائی کو وہ بیسیکلی خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پرکس اینڈ پریویلیجز موجود ہیں جو کہ ایک اسمبلی ممبرز کے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ لائم لائٹ بھی حاصل ہے جو کہ اوور شیڈو ہو جائے گی اگر خان صاحب ریلیز ہو گئے۔ دوسری طرف جو دوسری وجہ ہے وہ ہے ان کی قید میں موجود جو لوگ ہیں، یعنی کہ خان صاحب بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، وہ بھی جب قید میں نہیں تھے اس ٹائم بھی ان کی پالیسی میکنگ میں ڈویژنز موجود تھیں، اس ٹائم بھی سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں پھوٹ کی خبریں ہمارے سامنے آتی رہیں۔ تیسری وجہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے کارٹون ہیں، یہ خاص طور پر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کارٹون سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے ان کارٹونز نے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی نیٹ فلکس کے اوپر پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے ہیں، لیکن نیٹ فلکس کی پولیٹیکل موومنٹ، ویسٹ کی پولیٹیکل موومنٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بکواس کرنے سے وہ آبجیکٹیو حاصل نہیں ہو سکتے، وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے جو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی مسائل ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور ویسٹ میں بیٹھے ہوئے کارٹونز گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہ نہیں ہیں۔ یہ خان صاحب کو چھڑوا نہیں رہے بلکہ خان صاحب کا ریلیز ہونا، آزاد ہونا اور مشکل بنا رہے ہیں۔ یہ ایک جماعت نہیں ہے بلکہ ایک منتشر قسم کا ہجوم ہے، سب الگ راہوں پر ہیں اور سب خود کو خان صاحب کا وفادار سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ سارے کے سارے مل کے پارٹی کو تباہی کی طرف، اینڈ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے دعوے تو کرتی ہے، مگر اس کے اوپر جو عمل ہے وہ صفر ہے۔ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ لیڈ کرتے ہیں جو صرف بیانات دیتے ہیں، عملی طور پر وہ ہر منزل سے غائب رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بار ہمیں گورنمنٹ روک نہیں سکتی، اس بار ہمیں پی ایم ایل این جو ہے روک نہیں سکتی، اس بار ہمیں کوئی پولیس روک نہیں سکتی، اس بار گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، اور پھر وہ اچانک سے کنٹینر سے ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کون سی مسٹر انڈیا کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے جس سے وہ پھر کنٹینر کے اوپر موجود نہیں ہوتے، اور اچانک سے پھر وہ کسی اور جگہ سے نمودار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں تو یہ کر رہا تھا، میں اریسٹ سے بھاگ رہا تھا۔ یعنی کہ صرف بیانیے ہیں، کوئی بھی آپ کو پریکٹیکل وے میں سٹیپس جو ہے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ قیادت ہے کہ یہ خان صاحب کو کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ یہ جو لا میکرز ہیں کیا یہ خان صاحب کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو جو مقبولیت چاہیے تھی، ان کو جو پیسہ چاہیے تھا وہ تو ان کو مل رہا ہے، تو پھر انہیں خان صاحب کو جیل سے نکالنے کی جلدی بھلا کیوں کر ہو، جب ان کے سارے آبجیکٹیوز ایکوائر ہو رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جب وہ تحریک کی طرف جائیں گے تو ان کی اپنی جو سیٹس ہیں وہ خطرے میں ڈل سکتی ہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں خان صاحب کے لیے یہ رہائی کی کمپین کریں گے۔ گنڈا پور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کی پریس کانفرنس میں کئی بار ریاست کو چیلنج کیا گیا، لیکن اس کے پاس کوئی پریکٹیکل منشور نہیں ہے اس ریاست کو چیلنج کرنے کا، کوئی پلان نہیں ہے۔ کئی بار کہا گیا کہ حکومت کے پی کے کی گرائی نہیں جا سکتی، مگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ کئی بار کہا گولیاں چلیں تو یہاں سے بھی چلیں گی، لیکن گنڈا پور جو ہے مزاحمت نہیں کر رہا بلکہ اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کے پی کے میں یہ جو ڈرامے بازی ہے، یہ جو لاؤڈ سپیکر بن کے بیانات دینا ہے، اس کے تھرو بس وہ صرف اپنی نااہلی کو چھپانا چاہ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی کنسرن نہیں کہ خان صاحب جیل میں ہیں یا پھر کہیں بھی ہیں۔ دوسری طرف وہ بیرون ملک کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کارٹونز، ان کے بارے میں کیا ہی بات کی جا سکتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا ونگ پر بیٹھ کر امریکہ سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کے چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ریاستی اداروں کے اوپر مسلسل حملے کر رہے ہیں، نیگوسیشن کی طرف نہیں جا رہے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ مسلسل کرٹیسزم کوئی نتائج لے کر آئے گا، تو شاید یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔
یہ کسی بھی طرح کے نتائج لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں۔ امریکہ میں شاید آپ نے پولیٹیکل سسٹم دیکھا ہے، وہاں پر شاید یہ لوگ میڈیا سے پریشرائز کر جاتے ہوں گے اس طرح کے لوگ، لیکن یہاں پر میڈیا کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ سو یہاں پر چیزیں مختلف ہیں۔ اگر آپ کسی طرح کی ریولوشن، انقلاب میں انٹرسٹڈ ہیں تو انقلاب یوٹیوب ویڈیوز سے نہیں آتے، یہ کوئی نیٹ فلکس کی سیریز نہیں ہے، حقیقی سیاست ہے جس میں قربانی، قیادت اور منظم جدوجہد یعنی کہ ڈسپلن کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کامیابی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ 9 مئی کے بعد یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، اب ان کا الگ ہی بیانیہ ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ نے نیگوسیشن نہیں کرنی، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان میں سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارلیمانی بادشاہی قائم رہے، اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ خان صاحب کے لوئل نہیں ہیں، حقیقی لوئل ہم ہیں۔ جبکہ آدھے سے زیادہ لوگ جو 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ لوئل تھے، اس ٹائم ہمارے اوپر پریشر تھا، وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں فیل ہو رہا کہ یہ پارٹی کم سرکس زیادہ ہے؟ پارٹی ایک نظریاتی خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے، یا پھر میں کہوں گا بلکہ فیس کر رہی ہے، سول وار چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور ان سارے فیلیورز کا جب ان سے جواب مانگا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے فیل کیوں ہو رہی ہے، برے طریقے سے، تو وہ کہتے ہیں اس کی ساری وجہ 9 میں ہے، یعنی کہ سازش پہلے سے ہو رہی تھی ہمارے خلاف، ریاست ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے، ہم حقیقی آزادی لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے اندر ڈویژن موجود ہے، آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ کے پاس کسی بھی طرح کا پلان ہی موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی منظم قانونی جنگ نہیں ہے آپ کے پاس جو کہ آپ لڑ سکیں، کوئی سنجیدہ عوامی تحریک کا پلان نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب کیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ اب محرم کے بعد دوبارہ سے تحریک کی کال دے دی ہے، یعنی کہ ایک اور جھوٹا وعدہ، ایک اور ایسی تحریک جس میں کسی غریب کا بچہ آپ کے احتجاج میں آئے گا، مارا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سو اس تحریک کو اب کون لیڈ کرے گا؟ کیا نیلسن منڈیلا صاحب آ کے لیڈ کریں گے، یا پھر ابراہم لنکن خود آ کے لیڈ کریں گے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو لیڈ کرنے سے رہی، جو کرنٹ اس کی قیادت ہے وہ تو اس تحریک کو لیڈ کرنے سے رہی، کیونکہ جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب تو لیڈ کرنے سے رہے، بیرون ملک بیٹھے ہوئے کارٹونز بھی لیڈ کرنے سے رہے، کیونکہ وہ تو وہاں پہ آرام سے اے سی میں بیٹھ کے ویڈیو بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی تحریک جو ہے وہ ختم ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو لا میکرز ہیں، یعنی کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے مفاد پرست لوگ ہیں، وہ بھی اس تحریک کو لیڈ کرنے سے رہے، یعنی کہ دوبارہ سے آپ نے عوام کو ذلیل ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کی تحریکیں صرف نعرے اور ویڈیوز سے ہی چلتی ہیں، لیکن حقیقت میں تحریکیں نعرے اور ویڈیوز سے نہیں چلتی، حقیقت میں تحریکیں ویژن کے ساتھ چلتی ہیں، جو کہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کی پارٹی کے پاس غصہ ہے پر پالیسی نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے پاس نعرے ہیں پر نتائج نہیں ہیں، آپ کی پارٹی کے پاس قیادت ہے پر اتحاد نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو۔